دعائے ولی اللہ سر حجت دورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا صاحب الزمان ادرکنی صلوات پڑھیے گا۔ اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں، با جماعت عبادت فرمائیں، بلند صلوات۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صلوات۔ وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کافی ہے، آپ تشریف فرما ہے، با جماعت عبادت فرمائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، یا امام المنتظر، 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 بآواز بلند صلوات۔ نہایت واجب احترام محبان محمد و آل محمد، کرم ہے آل یاسین کا، اور تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں شبیر کا عزادار بنایا ہے، غدار نہیں بنایا۔ دعا مالک اللہ بانی عشرہ محرم میاں سلیمان عباس، میاں فرقان عباس، میاں رضوان عباس، بھائی علی، مالک ان کی زندگی دراز فرمائے، مالک ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، رزق عزت وقت میں اضافہ فرمائے۔ آپ جتنے دور قریب سے اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، ایک ایک لمحہ مالک عبادت میں شمار فرمائے۔ مالک اللہ جہاں جہاں عزاداری سید شہداء کر رہے ہیں، مالک عزاداروں کی حفاظت فرمائے، مالک میرے وطن کی حفاظت فرمائے، مالک اللہ افواج پاکستان کو فتح عطا فرما، شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما، جو ماتمی عزادار محب پردیش میں ہیں، مالک انہیں کامیابی عطا فرما،
میرے ذمہ جو دعائیں ہیں مالک دعائیں مستجاب فرما۔ بابا سید شفقت محسن کاظمی سرکار کے درجہ بلند فرما۔ بابا ظہور شاہ جی کو مالک صحت کلی عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت سہارا درود کا لیں بآواز بلند صلوات اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں تو بعد جماعت عبادت فرمائے۔ وحبان محمد و آل محمد باقر العلوم بادشاہ کے فرمان سے آغاز کر رہا ہوں، امام کے فرمان سے آج کی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ میرے امام فرماتے ہیں اللہ کو دو چیزیں بڑی پسند ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ اللہ کو دو چیزیں، ڈاکٹر صاحب اللہ صحت دے آپ کو، اللہ معصوم فرما رہے اللہ کو دو چیزیں بڑی پسند ہیں۔ کون کون سی؟ معصوم فرماتے ہیں پہلی گناہ ہو جائے توبہ کرنے میں جلدی کرے، گناہ ہو جائے توبہ کرنے میں جلدی کرے۔ اور دوسرا معصوم فرماتے ہیں نعمتیں ملنی شروع ہو جائیں نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ یعنی اللہ چاہتا ہے اے میرا بندہ گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کر، نعمتیں مل رہی ہے تو شکر کر۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ گناہ پہ توبہ، نعمتوں پہ شکر، اور جو گناہ کر کے ڈٹ جائے، جو گناہ کر کے نوجوانوں ڈٹ جائے وہ شیطان بنتا ہے، جو غلطی کر کے ندامت محسوس کرے وہ انسان بنتا ہے۔ توجہ ہے جی؟ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، مولا اس بستی پہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بس تبرکن ایک فضائل کا جملہ اور معصوم کا فرمان ہو گیا، حاضری ہو گئی۔ اگر دنیا، بات دنیا کی ہے، حسین محسن انسانیت ہے، اگر دنیا صرف دو ہستیوں کے آخری پیغام کو سمجھ جائے گمراہی سے بچ جائے۔ میں نے صرف دو کا ہے، صرف دو ہستیوں کی آخری پیغام کو وصول کر لے، میاں جی کامیابی قدم چومے۔ بھائی جان بندہ کامیاب ہو جائے، صرف دو ہستیوں کے آخری پیغام کو دنیا سمجھ جائے۔ دو ہستیاں کون سی ہیں؟ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین سید المرسلین، خدا کے محبوب، کائنات کے چراغ، رشت و ہدایت کے منبع، علم و عرفان کے چشمہ، غوث و تسلیم کے مالک، وجہ تخلیق کائنات، جس نبی نے 40 سال تک کافروں میں بھی اپنا کردار منوایا، اور کردار اتنا منوایا کہ کافر بھی کہتے تھے یہ صادق بھی ہے، یہ امین بھی ہے، یہ صادق بھی ہے، یہ امین بھی ہے۔ اس لیے اللہ نے طے کیا میرا حبیب 40 سال تک پہلے قرآن پڑھ کے دکھا، پھر پڑھ کے سنا۔ اللہ فرمایا میرا حبیب پہلے 40 سال تک قرآن پڑھ کے دکھا، پھر پہلے پڑھ کے سنا پھر بند کر۔ میرے دوستو دو ہستیوں کے، حالانکہ جو میں سوچ کے آتا ہوں وہ پڑھتا نہیں، جو مضمون لے کے آتا ہوں ٹائم ہی نہیں ہے۔ 45 منٹ پہ سلام کرنا ہے میں نے، 31 منٹ ہو گئے،
دو ہستیوں کے صرف آخری پیغام کو دنیا سمجھ جائے، کامیابی ہے۔ ایک جناب عیسیٰ کا آخری پیغام، ایک سرکار مصطفیٰ کا آخری پیغام۔ سرکار عیسیٰ کا آخری پیغام کیا تھا؟ لوگوں، میرے بعد ایک نبی آئے گا، اللہ اکبر، میرے بعد ایک نبی آئے گا جو میرا بھی سردار ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کامیابی تمہارے قدم چومے تو اس کی اتباع کرنا جس کی اتباع میں عیسیٰ بھی کرتا ہوں۔ توجہ ہے؟ فرمایا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہ یاد رکھو، اگر چاہتے ہو کہ کامیابی تمہارے قدم چومے تو میری ایک بات کو ماننا، میرا بھی سردار ہے۔ اللہ نے اس وقت تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی جب تک اس نے مصطفیٰ اور مرتضیٰ کی ولایت رسالت کا اعلان ہی نہیں کیا۔ توجہ ہے جی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے بعد نبی آئے گا، اور بتایا ان کا کردار کیسا ہوگا۔ فرمایا میں عیسیٰ ان کی اتباع کرتا ہوں، اگر چاہتے ہو تم کامیابی تمہارے قدم چومے تو تم بھی اتباع کرنا سرکار کا۔ یہ جناب عیسیٰ کا آخری پیغام تھا۔ عیسیٰ کا آخری پیغام کیا تھا؟ سرکار مصطفیٰ کو مانو۔ میں نے کہا دو ہستیوں کے آخری پیغام بندے سمجھ جائیں، گمراہی سے بچ جائیں۔ جناب عیسیٰ کا آخری پیغام کیا تھا؟ آخری بات جناب عیسیٰ کا آخری پیغام تھا کہ سرکار مصطفیٰ کو مان جاؤ، سرکار مصطفیٰ کو تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اور سرکار مصطفیٰ نے آخری پیغام کیا دیا؟ کہا میرا پیغام یہ ہے، میں تمہیں لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا، قیامت تک کے لیے تمہاری ہدایت کا قیامت تک کے لیے انتظام کر کے جا رہا ہوں۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا نبی اللہ، آپ تو خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو آپ نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا کیا ہے؟ تو سرکار رسالت باب نے غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں بہت بڑا خطبہ دے کے کہا یاد رکھو میرا آخری پیغام یہ ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ بس عزادارو، اگر دنیا آل محمد کی عظمت کو جان لیتی ہم یوں نہ روتے۔ لمبا مصائب میں نے پڑھنا ہی نہیں، وقت ہی نہیں، اور ویسے بھی میں دو جملے آپ کے لیے نہیں، میں اپنی عبادت کے لیے کہہ رہا ہوں، اور وقت کے امام کو پرسہ دینے کے لیے۔ میرا امام مجھ سے راضی ہو، گل کا جواب دیو دے۔ اولاد والے بیٹھے ہو، اولاد چھوٹی ہونا جی چاہتا ہے اس کی جوانی دیکھے، ہائے اختیار میں ہو۔ اولاد چھوٹی ہو، میرے جی چاہتا ہے کہ اس کی جوانی دیکھیں۔ اولاد جوان ہو، جی چاہتا ہے ان کے سیرے دیکھیں۔ بول کے دسو یہی گل لینا جی بھائی، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہر ماں باپ کی حسرت یہی ہے، اولاد چھوٹی ہو، جی چاہتا ہے ان کی جوانی دیکھیں، اولاد جوان ہو، جی چاہتا ہے ان کے سیرے دیکھیں۔ اور رونے والوں کائنات میں مظلوم ہے اکبر کا بابا جو اصغر کی جوانی نہیں دیکھ سکا، اکبر کے سیرے نہیں دیکھ سکا۔ سلامت رہو جو ماتم کر رہے ہیں۔ عزادارو، باپ کا نام حسین،
ماں کا نام رباب. ہمارے اہل بیت فرمایا کرتے تھے انوکھی ماں، انوکھی ماں. بیٹا کربلا کی زینت، بیٹی شام کی زینت. ابھی شاہ جی پڑھ کے گئے ہیں نا، نماز شب میں شبیر نے مانگا تھا، رو کے کہا میرا اللہ مجھے بیٹی دے جس کے بغیر نہ حسین رہ سکے نہ میرے بغیر وہ بیٹی رہ سکے. جب میں تیری راہ میں نکلوں بیٹی کو گھر روتا ہوا چھوڑ کے جامان پھر مان جائے گا میں حسین. باب الحوائج شہزادہ علی اصغر. ایک ہی درد کا، شہادت نہیں پڑھنی، درد کا ایک جملہ پہنا بس. مارا گیا حسین کا اکبر، حکم تعمیل. مارا گیا حسین کا قاسم. جب کوئی نہیں نہ رہ گیا میرے مولا نے غربت کا استغاثہ دیا. خیمے سے آواز آئی شبیر جب سے آپ نے غربت کا استغاثہ دیا ہے نا، تیرا 6 مہینے کا اصغر تڑپ کے کہتا ہے اماں بابے سے کہے غریب نہ کہلوا. اللہ اکبر. میں ابھی زندہ ہوں، توحید بھی ہرا ہے، توحید بھی ہرا ہے. اس نصرت دی پر یہ چھوٹا علی دشت میں کیا کرنے چلا ہے. سلامت رہو. توحید بھی ہرا ہے اس نصرت دی پر یہ چھوٹا علی دشت میں کیا کرنے چلا ہے. پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا نہیں مگر اصغر اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کرنے چلا. اللہ یہ ماتم قبول فرمائے. پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا نہیں مگر اصغر اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کرنے چلا ہے. عزادارو یہ وہ شہزادہ پاک ہے زندان شام میں. میرے مولا سجاد کہتے ہیں میری اماں رباب کے دامن میں نا کوئی شے بندھی تھی اور میری ماں سینے سے لگا کے روتی تھی. مولا سجاد کہتے ہیں میں نے کئی مرتبہ ماں سے پوچھا اماں کیا ہے. بی بی کہتے ہیں نہ پوچھ، میری کائنات ہے، میری زندگی ہے. مولا سجاد کہتے ہیں جب مدینے میں میری ماں دنیا سے گئی ہے نا، میں نے وہ گرہا کھولی، اصغر کے چولہے کی چلی ہوئی لکڑی ماں نے نشانی کے طور پہ سنبھال کے رکھی. اللہ اکبر. ایک منزل بلند کریں. عزادارو شبیر کا کوئی نہیں رہ گیا. حسین خیمے میں آئے. حسین نے اصغر کو اٹھایا. اصغر کو اٹھا کے چند قدموں پہ گئے تھے. اصغر کی ماں کی آواز آئی مولا ایک مرتبہ اصغر مجھے دے. مولا فرماتے رباب دل نہیں چاہتا، میں نہیں لے کے جاتا. کہا مولا یہ تو ایک اصغر ہے، 1000 اصغر ہوں آپ کے دین پہ قربان کروں، لیکن ماں ہوں نا ایک ارمان ہے، میں وہ ارمان پورا کرنا چاہتی ہوں. شبیر نے اصغر حوالے کیا. فرمایا ہاں بیٹے کا ارمان پورا کر. عزادارو تھوڑا سا دور جا کے نا علی اصغر کے کان میں کوئی بات کہی. عزادارو علی اصغر تڑپے. شبیر دے کے فرماتے ہیں رباب میں علم امامت سے جانتا ہوں تو نے بیٹے کو کیا کہا، لیکن میں تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں تو نے کیا کہا اور میرے اصغر نے کیا جواب دیا. اس وقت بی بی کہتی ہے مولا میں نے اتنا کہا ہے میں سیدزادی نہیں، تو جوان نہیں، میرے دودھ کی لاج رکھنا. شبیر کہتے رباب بچہ جتنا بھی چھوٹا ہو ماں اس کی بولیے سمجھتی ہے. میرے اصغر نے کیا جواب دیا. کہا اصغر نے کہا اماں میں تلوار نہیں اٹھا سکتا، اماں میں نیزہ نہیں اٹھا سکتا. اماں بابے سے کہہ ایک مرتبہ لے کے جائے، لاکھوں کی فوج منہ چھپا کے نہ روئے، مجھے اصغر نہ کہنا. آباد رہو، سلامت رہو. آوازیں مجھے ایک مرتبہ بابا لے جائے، میں ایسا جہاد کروں گا
لاکھوں کی فوج منہ چھپا کے روئے گی۔ عزادارو حسین نے اٹھایا شہزادے پاک کو، ابا کا دامن بٹھایا، ایک بلندی پہ جا کے حسین کہتے بدکار کون؟ یہ میرا عسکر کئی دنوں سے پیاسا ہے، اگر پانی کا ایک قطرہ دے دو گے تاریخ تمہارے شمل پہ ناز کرے گی۔ آواز شبیر پینا خود چاہتا ہے، نام صغیر کا خود مانگے۔ عزادارو کا حجت خدا کا بیٹا امام علی اصغر نے اپنی خشک زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیری، عزادارو منہ چھپا کے دشمن رونے لگے۔ عمر سعد کہتا ہے ہرملا ہرملا تیر چلا، عزادارو ادھر سے ہرملا نے تیر کمان میں رکھا، تیر مارا۔ عزادارو حسین نے ایک جملہ کہا تھا، حسین نے رو کے جب خیمے میں آئے تھے نا ایک جملہ کہا تھا، کہا رباب تیرے اصغر کو بے غیرت نے اس وقت تیر مارا جب میں چومنے لگا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے۔ عزادارو ادھر سے تیر آیا، آخری جملہ، ادھر سے تیر آیا، حسین کے اصغر کے گلے میں لگا، حسین کے بازو میں لگا۔ جیسے بازو زخمی ہوا نا، علی اصغر نے اپنے لب کھولے اور لب کھول کے کہتے بابا میری شکایت ماں سے کیا کرنا، میری گردن چھوٹی تھی تیر بڑا تھا۔ اور رونے والوں آخری جملہ، اور رونے والوں بی بی رباب کے بیٹے کا ماتم کرنے والوں، عزادارو جب تیر لگانا حسین مولا نے ایک جملہ کہا، بس ایک ہی جملہ۔ حسین رو کے فرماتے ہیں او لینو اگر تم چند گھنٹے